کیسے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ قرآن کریم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی بک، ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے۔ تو چیپٹر 33 آیت نمبر 71 اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ جو بھی کسی سے بات کرو تو قولوا قولا سدیدا، صاف اور کھری اور صاف ستھری بات کرو، صاف اور واضح بات کرو، چکر بازی مت کرو، ہیرا پھیری مت کرو، ادھر ادھر کی باتیں کر کے کسی پوائنٹ پہ لانے کی کوشش مت کرو، چونا مت لگاؤ، الو مت بناؤ، صاف اور سیدھی بات کرو۔ اور 70-71 کے بعد جو نیکسٹ آیت ہے، ویری نیکسٹ چیپٹر 33 کی آیت نمبر 72، سچی اور کھری بات تو قرآن ہے۔ قرآن سے بڑھ کر کیا سچی بات ہوگی، کیا بات ہوگی؟ تو قرآن کو اللہ پاک نے کہا کہ یہ امانت ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن جب قرآن پاک کو اللہ پاک نے آسمانوں کو سامنے پیش کیا تو آسمانوں نے انکار کر دیا، ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھاتے۔ پھر اللہ نے ساتوں زمینوں کو پیش کیا کہ آپ لے لو، تو ساتوں زمینوں نے اس کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھاتے۔ پھر آخرکار انسان نے اس اللہ کی امانت کو، اس قول سچے کو، اس سچی بات کو ایکسیپٹ کر لیا اور ذمہ داری لے لی۔ اللہ کہتا ہے کتنا جاہل تھا، جہولا، کتنا ناسمجھ تھا کہ اتنا بڑا بوجھ انسان نے اٹھا لیا۔ تو اب تو اٹھا لیا ہے، اب اللہ کیا کہتا ہے؟ چیپٹر 9 آیت نمبر 111، اب اللہ پاک کہتا ہے کہ میں نے جنت کے بدلے میں تمہاری جان اور تمہارا مال خرید لیا ہے، یہ میں نے آپ سے سودا کر لیا ہے۔ اللہ کہتا ہے جنت کے بدلے میں تمہارے ساتھ سودا کیا ہے، تمہاری جان اور مال کے بدلے میں۔ اور اللہ کیا اس اچھا سودا ہے، کیا ہی اچھا سودا ہے، ذالک الفوز العظیم، کتنی بڑی کامیابی ہے کہ یہ سودا اللہ پاک نے جنت کے بدلے میں آپ سے، آپ کی جان اور مال کے بدلے میں سودا کر لیا ہے۔ رب تعالیٰ کہتا ہے خوشیاں مناؤ، ناچو گاؤ، بغلے بجاؤ، کتنی بڑی کامیابی مل گئی، کتنا بڑا سودا آپ نے کر لیا۔ تو اب سورۃ المائدہ آیت نمبر 44، 45، 47، اولئک هم الکافرون، اولئک هم الظالمون، اولئک هم الفاسقون۔ اگر آپ باطل نظام کا حصہ ہو اور اس کے خلاف جہاد باللسان اور جہاد بالقلم نہیں کرتے تو تم لوگ کافر بھی ہو، ظالم بھی ہو، فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو۔ یہ اللہ خود کہہ رہا ہے سورۃ المائدہ کے اندر، پڑھ لیں آپ، کوئی ترجمہ کر لیں، جوناگڑھی کا کر دو، اشرف علی تھانوی کا کر لیں، احمد رضا خان بریلوی کا کر دو، کوئی ترجمہ اٹھا کر لو۔ اردشی ہمارے دوست فرمان علی صاحب کا کر لو، سب کا ترجمہ ایک جیسا ہے، احکامات پر کوئی پابند، کوئی چیز نہیں، کوئی ڈفرنس نہیں ہے۔ پھر اللہ یہ کہہ رہا ہے چیپٹر 9 ٹپر 1 پہ کہ یہ 10 کمانڈمنٹس، یہ ذمہ داریاں اور یہ سودا، یہ میں نے تورات میں بھی لکھا تھا، انجیل میں بھی لکھا تھا، اولڈ ٹیسٹیمنٹ، نیو ٹیسٹیمنٹ، اور اس کے بعد لاسٹ اینڈ فائنل ویژن قرآن پاک میں بھی لکھا دیا کہ یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ کتنی سالہ زندگی ہے آپ کی، کب تک جیو گے؟ 60، 70، 80،
ہر 90-100 سال تک چلے جاؤ گے. میرا والد 95 سال کا فوت ہوا. چلے جانا ہے، جانا ہے. اور کیا؟ سورہ رحمان، کل من علیہا فان فبأي آلاء ربکما تکذبان انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر چیز فنا ہے، ہر چیز نیست و نابود ہو جانی ہے، ہر چیز فنا ہے. کل من علیہا فان. اور فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. سورہ یاسین آخری آیت. اللہ کے قبضے میں ہے تمام کل جہان، اس کے قبضے ہاتھ میں، اس کی قدرت میں ہے. کل شیء والیہ ترجعون. اسی کی طرح ہم نے واپس لوٹ کے جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہونا ہے، جانا ہے. تو یہ جو امانت ہے آپ کے پاس، اتنا بڑا قرآن، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا. جہاد باللسان کرنا پڑے گا اور جہاد بالقلم کرنا پڑے گا. مائی ڈیئر برادرز، مائی ڈیئر سسٹرز، قرآن پاک کا کوئی پارہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر یہ نہ لکھا ہو حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ. کس صورت میں؟ اگر آپ باطل نظام کا حصہ ہو اور اس کے خلاف لکھتے اور بولتے نہیں ہو تو تمہاری حج، زکوٰۃ، سرانے، نیک اعمال جتنے سارے تمہارے منہ پہ واپس مار دیے جائیں گے اور آخر میں بھی اس کا کوئی حصہ آپ کو نہیں ملے گا. حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ. قرآن پاک ایک مکمل نظام زندگی ہے، مکمل ضابط حیات ہے. مائی ڈیئر برادرز، مائی ڈیئر سسٹر، قرآن از ناٹ اونلی اے بک آف ورشپ. Quran is a book of law. Quran is a book of rules and regulations. Quran is a book of old nation story for our threadness and guidance for future. پہلی قوموں کی تمام داستانیں اس کے اندر درج ہیں. قوم عاد کی داستان قرآن پاک کی سورہ قمر آیت نمبر 17. قوم سمود کی داستان سورہ قمر آیت نمبر 22. اور قوم لوط کا انجام آیت نمبر 32. پھر آیت نمبر 40 سورہ قمر. آل فرعون، ان سب پر عذاب آیا. کیوں؟ کذبت قوم لوط. بے شک وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32، آیت نمبر 40. 4 دفعہ اللہ پاک نے کہا ہے. اور 4 دفعہ کے بعد جن قوموں نے اس کو نہیں مانا، اس پر امپلیمنٹ نہیں کیا، قوم عاد، ہوا کا عذاب آیا. کھجور کے تنوں کی طرح ایک سے ٹکراتے تھے اور پاس ہو گئے. ایسے بکھرے پڑے تھے جیسے سوکھی کھجور کے تنے. قوم سمود، چیخ کا عذاب آیا. سورہ قمر. اتنی زور کی چیخ آئی کہ ان کے کان کے پردے پڑے، ان کو انجام کیفر کردار تک پہنچا دیا، سب مر گئے. اور آیت نمبر 32 قوم لوط. کذبت قوم لوط، ان پر پتھروں کا عذاب آیا. یہ ہے اولڈ نیشن سٹوری جو قرآن مجید میں درج ہے. اساطیر الاولین جو لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو پرانے وقتوں کی، پرانی قوموں کی کہانیاں کیا تھی، انہوں نے کیا کیا، ان کا انجام کیا ہوا. اور آل فرعون کو تو روزانہ آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. سورہ قمر آیت نمبر 40. ڈرو اللہ سے، واتقوا اللہ. کم فارورڈ اینڈ جوائن حزب اللہ. جوائن حزب اللہ. اللہ کی جماعت بنو، اللہ کے کام کرو. اینڈ ڈونٹ گو ٹو حزب الشیطان. لیو حزب الشیطان. شیطان تو آپ سے کروائے گا، اور روز کروائے گا، صبح شام کروائے گا.
آگے سے بھی آئے گا، پیچھے سے بھی آئے گا، دائیں سے بھی آئے گا، بائیں سے آئے گا، اوپر سے بھی آئے گا، نیچے سے بھی آئے گا. لیکن اللہ پاک کہتا ہے اگر تم قرآنی شرعی سزاؤں کو نافذ العمل کروانے کے لیے کوشش کرو گے، لکھو گے، بولو گے، تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اوپر سے بھی رزق دوں گا، زمین سے بھی رزق دوں گا، اور اللہ تعالیٰ آپ پر رزق کی فراوانی کر دے گا اگر آپ قرآنی احکامات کو نافذ العمل کروانے کے لیے میدان عمل میں نہیں آتے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ بچہ بچہ کہے گا، لیکن آج مارکیٹ میں دیکھو کہیں لا الہ الا اللہ ہے، کہیں محمد رسول اللہ ہے، کہیں اللہ کے حکم میں چلنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اڈاپٹ کیا ہے. کیا دکاندار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع رسول کر رہا ہے؟ کوئی کپڑے والا، کوئی برتن بیچنے والا، کوئی بڑے سے بڑا ہوٹل ریفریشمنٹ کا کام کرنے والا اطیع الرسول کر رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لا رہا ہے؟ نہیں لا رہا نا. پھر اللہ بھی یہ کہتا ہے، اللہ وارننگ دیتا ہے، آپ کو وارننگ دیتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 44، 45، 47 میں وارننگ دیتا ہے اللہ پاک، اور کہتا ہے کہ اگر نہیں کرو گے تو تم کافر کرواؤ گے، تم فاسق فاجر کرواؤ گے، اور تم ظالم کرواؤ گے. جان و مال کی حفاظت اور عزت نفس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہماری عدالتیں اور ججز مجرموں کو جرم ثابت ہونے پر وہ سزا دے جو قرآن پاک کے اندر درج ہے. پنش the criminals in the light of Quran accordingly. However, because Quran is not book of worship, Quran is a book of law, Quran is a book of rules and regulation. Adopt Quran in your life. قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. ابھی آپ دیکھو رمضان شریف ابھی گزرا ہے، ابھی عید بنا کر ہم بیٹھے ہیں، بہت قرآن بولا گیا عربی میں، بہت قاری صاحبان نے قرآن سنایا، پیچھے سامنے نے بھی سنا، قرآن سنا عربی میں اور ثواب دارین حاصل کیا اور گھر چلے گئے. کیا ٹرانسلیشن ترجمہ اس کو سمجھا؟ سلام ترجمہ اسلامی کو جس نے دورہ ترجمہ قرآن کروایا اور ایک ایک آیت ایک لفظ لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو بتایا. ایسے ہی شبان المسلمین ہیں، انہوں نے ادھر اسلام آباد میں حویلی میں اپنا پروگرام کرایا تھا، اور تنظیم اسلامی میں ادھر دارالقرآن پاکستان ٹاؤن فیس 2 میں انہیں دورہ ترجمہ قرآن کروایا، سمجھایا. جن لوگوں نے جوائن کیا وہ ان کے پلے کچھ پڑا، وہ کچھ لے کر گئے، اور ان کو سب کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں. اس کا سلام ہے جماعت اسلامی کو. جماعت اسلامی روڈوں پر ہے، جماعت اسلامی پارلیمنٹ میں اندر بیٹھی ہوئی ہے، جماعت اسلامی ہماری سینٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، اور جب بھی کوئی خلاف قرآن و سنت کوئی رول آتا ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں. مشتاق صاحب سلام ہے. جب GDP کا بل آیا، جب ٹرانسجینڈر کا بل آیا تو کس نے روکا؟ وہ تو انگلش میں تھا سارا. جو عربی جانتے تھے، جو انگلش جانتے تھے، جو ٹرانسلیشن جانتے تھے، وہ کھڑے ہوئے جماعت اسلامی کے لوگ، انہوں نے اس کو روکا. نو بائی نو، یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ پاس نہیں ہوگا، اور وہ کورٹ میں چلے گئے، ریٹ پٹیشن دائر کی انہوں نے. سود کے اوپر جماعت اسلامی نے فیصلہ لیا، ریٹ پٹیشن دائر کی اور کامیاب ہوئے. ابھی میری گزارش ہے علماء اکرام سے، دانشوروں سے، مسلم اسکالر سے، اور یوٹیوب کے اوپر کام کرنے والے علمی اور ادبی لوگوں سے کہ منکرات پر توجہ مرکوز کریں، قرآن کو عزت دو، قرآن پر اعتبار کرو، اور قرآن کا تقاضا اپنی ذمہ داری قبول کرو. کیا کرو کہ پنش the criminal in the light of Quran accordingly.
خلاف قرآن و سنت سزائیں بند کروانے کے لیے کوشش کریں، رٹ پٹیشن دائر کریں اور مسنون شریف پاکستانی عدالتی کارروائی کریں، رٹ پٹیشن دائر کریں۔ کیوں کہ قید اور باقید بامشقت کی سزا قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا مسلم سکالر، بڑے سے بڑا مفتی الف لام میم سے قرآن شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے، ایک آیت میں مجھے نکال کے دکھا کے جہاں پر کسی جرم کی سزا قید ہو، قید بمشقت ہو، عمر قید ہو، 5 سال قید ہو، 10 سال ہو، جبکہ ٹرولی قرآن پاک کے اندر ہر جرم کی سزا درج ہے، اور وہ سر عام جسمانی سزائیں ہیں۔ صرف قاضی ہے، گواہ ہیں، گواہیاں ہوں گی، فوراً فیصلہ آن دی اسپاٹ۔ زانی مرد زانی عورت کو جرم ثابت ہونے پر سورہ نور آیت نمبر 2 100 کوڑے مرد کو 100 کوڑے عورت کو لگاؤ۔ جو لوگ جھوٹی گواہی دیں، الزام لگائیں، توبہ لگائیں اور ثابت نہ کر سکے تو آیت نمبر 4 اس کو سر عام 80 کوڑے لگاؤ۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 38 چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹو، اور زنا بالجبر سنسار کرو، سر عام کرو۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے ضابطہ حیات۔ اس پہ ہم نے کام کرنا ہے، اس پہ ہم نے بولنا ہے، اس پہ جہاد کرنا ہے، اس پہ جہاد باللسان کرنا ہے، اس پر جہاد بالقلم کرنا ہے۔ تو ناظرین، یہی میری گزارش تھی۔ رمضان کے بعد یہی میرے پاس ایک تحفہ تھا جو اللہ نے مجھے دیا اور میں نے آپ کو ٹرانسفر کر دیا۔ اب آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ آپ اس کو پک کریں اور اس پہ لکھو اور بولو۔ اور صدر پاکستان سے دستور پاکستان چیپٹر 9 پیج 145 کی روشنی میں، اور دستور پاکستان کا صفحہ اول 227 27 آرٹیکل، اس کی روشنی میں پاکستان کے صدر پاکستان سے قرآنی شرعی سزاؤں کا صدارتی آرڈیننس جاری کروانے کے لیے پارلیمنٹیرین سے گزارش ہے کہ کوشش کریں، سینیٹر سے گزارش ہے کہ بل پیش کریں کہ مجرم کو جرم ثابت ہونے پر وہ سزا دی جائے جو قرآن پاک کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک پمفلٹ ہے، یہ میں نے جیب سے ہزاروں کی تعداد میں پریس سے چھپوایا ہے آپ لوگوں کی رائے کے لیے۔ یہ بھی میں ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوں، یہ بھی علماء کرام کو دے رہا ہوں۔ اس میں تمام سزائیں درج ہیں، اور یہ نیچے قرآن شرعی سزاؤں کے بارے میں صدر پاکستان سے گزارش ہے کہ قرآن شرعی سزاؤں کا صدارتی آرڈیننس جاری کریں۔ تو میں جہاد بالقلم بھی کر رہا ہوں، جہاد باللسان بھی کر رہا ہوں، اور میرا سبجیکٹ قرآن ہے، حقوق العباد ہے، اور سب سے بڑا حق حقوق العباد، سب سے بڑا جان و مال کی حفاظت اور اس سے نفس کی حفاظت۔ اور یہ صرف اس وقت ممکن ہے جب آپ مجرم کو جرم ثابت ہونے پر وہ سزا دو گے جو قرآن پاک کے اندر ہے۔ وش یو گڈ لک ناظرین، خدائے پیمان، اللہ پیمان، پاکستان زندہ باد اور پاک آرمی پائندہ باد۔ سلام پاک آرمی، سلام پاکستان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔